آپ کا جب میں نے سلوگن دیکھا نا نظام بدل دو میں گھبرا گیا. اس ملک میں جو پولیٹیشین نظام بدلنے آیا نا, ایک تو کیونکہ نظام کے ساتھ کمپرومائز ہو کے آیا ہوتا ہے, وہ یہ نہیں کہ بڑا پاک پوتر ہوتا ہے. اسٹارٹنگ فرام بھٹو صاحب آپ لے ہیں, سب اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے ہیں. اور جماعت اسلامی تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ نہیں بنی, نہیں بنی نا, یہ تو پتہ ہے بنی تو نہیں ان کے کہنے پہ, لیکن آپ شامل تو رہے اسٹیبلشمنٹ کے سارے غلط کاموں میں. آپ ہماری 4 دن کسی ارینجمنٹ کی وجہ سے آپ تو 1940s میں بنے نا, اس وقت تو یہ والی اسٹیبلشمنٹ تھی 41 والی, اس وقت اور کچھ نہیں. تو 1958 میں جب مارشل لا آیا تو ہم وکٹم بنے نا. نہیں آپ بنے وکٹم, لیکن اس کے بعد آپ نے ریلیف بھی لیا, آپ نے ضیاء الحق سے ریلیف لیا. اس کے بعد کون سا ریلیف لیا سر؟ آپ نے منسٹریز نہیں لی. ارے بھائی 90 یہ تقریباً 100-150 دن کی منسٹریاں تھیں, اور وہ بھی مشروط تھیں. مشروط یہ تھیں کہ ضیاء صاحب نے کہا تھا دیکھیں قومی اتحاد کی تحریک چلی, میں کچھ اور سوال کے بعد حالات خراب ہوتے ہیں. ضیاء کی طرف نہیں جاتے سر, میں سوال کچھ اور آگے میں لے کے جا رہا ہوں, آپ سوال ہی میرا بھلا دیں گے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ نظام بدلنے جو بھی آیا نا سر, اس کے بعد وہ یا پھانسی پہ چڑھا, مجھے اس لیے آپ سے ہمدردی بھی ہو رہی ہے اس وقت, جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں نا, پھانسی پہ چڑھا, جلا وطن ہوا, وہ اس وقت زندان میں بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ ان کو خود بھی نہیں پتا انہوں نے کس طرح آئے تھے اور وہ کیا کر رہے ہیں, کیا ان کے بھی برابر قصور ہے. لیکن ہمیں پتا ہے, ہمیں پتا ہے. تو آپ زندان جانے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھو یار, یہ جب ہم تحریک میں آ گئے نا, اور ہم نے ایک نظام کی تبدیلی اور دین کے قیام, یعنی دین کا قیام کا مطلب عدل کا قیام ہے, انصاف کا قیام ہے. دین کا قیام کا مطلب وہ نہیں ہے جو تاثر لوگوں نے بنایا ہوا ہے, اور یہ ہو جائے گا, مار دیں گے, توڑ دیں گے, کاٹ دیں گے, یہ نہیں. عدل فراہم کریں گے, انصاف فراہم کریں گے, لوگوں کو ریلیف دیں گے, لوگوں کو کرپشن نہیں کرنے دیں گے, لوٹ مار نہیں کرنے دیں گے, چند ہاتھوں میں نہیں لینے دیں گے, ٹھیک ہے نا. اور وہ ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہم خود بھی نہیں کرتے. لیکن دوسروں میں اور ہم میں ایک فرق ہے. دوسرے لوگ جو بات کرتے ہیں ان کے چاروں طرف کے لوگوں کو چیک کر لیں, کوئی بھی پارٹی ہو, کتنے بڑے دعویٰ کرتی ہو, مافیا, چینی مافیا, آٹا مافیا, IPP مافیا, فلاں ATM, یہ سب ان کے ساتھ ہوتے ہیں. جماعت اسلامی تو مڈل کلاس لوگوں کی پارٹی ہے, عام لوگوں کی پارٹی ہے. اور ہم نے تو اگر ہمیں اقتدار ملا بھی جزوی یا کلی, ہمارے وزیر بنے, ہمارے 3 دفعہ میئر بنے کراچی میں, سر کسی ایک نے کرپشن کی ہو. سر آپ میں اور دوسروں میں ایک فرق اور بھی ہے. نہیں میں نہیں کہہ رہا آپ نے کرپشن کی, میں نہیں کہہ رہا, نہ میں کہہ رہا ہوں آپ نے کی. آپ میں اور دوسری پارٹیوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ وہ پریگمیٹک اور ریئلسٹک ہے. آپ کا تو سارا فلسفہ قرآن و سنت میں بڑی اچھی بات ہے, اور جس قرآن و سنت سب سے زیادہ پریگمیٹک, بالکل ٹھیک ہے, ایک بات تو میں مانتا ہوں, لیکن آپ وہ اس کے پریگمیٹزم میں کوئی وہ نہیں ہے شک, تو ہم اسی کو مانتے ہیں. آپ کی کوئی غلط فہمی ہے تو دور کر مانتے ہیں, لیکن آپ سیکولر سسٹم آف گورننس کے اندر بھی آنا چاہتے ہیں. آپ اس کے اندر ہم نظام میں رہتے ہوئے نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں, اس لیے کہ ہم آسمان پہ, دیکھو میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اگر آپ حکومت آ جائے, ہم کوئی چاند پہ جا کے تھوڑی انقلاب لائیں گے یار, یا زمین کے نیچے لاہور سے پاپولر ہو جائے عمران خان کی طرح 2011 میں جس طرح وہ ہوئے تھے. آپ کی کل حکومت آئے, جس طرح بھی آ جائے, آپ ایک انٹرسٹ ریٹ ختم نہیں کر سکتے اس ملک سے. آپ کو جب 5 سال حکومت ملی آپ نے ختم, یہ میں مانتا ہوں کچھ چیزیں فوراً کرنے کی. آپ نے KP میں کی 5 سال نہیں کی سر. سر وہاں تو انٹرسٹ ریٹ تو وفاقی سبجیکٹ ہے. نہیں سر آپ نے صوبائی اس میں بھی نہیں کیا. پیارے بھائی صوبائی سبجیکٹ تو نہیں, آپ نے صوبائی اس میں بھی نہیں نا کیا. آپ نے اپنے صوبائی بینکوں کو, آپ کا یہ ایشو ہی نہیں ہے. پرابلم یہ آپ ہر طریقے سے آنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کے اندر, لیکن ہر طریقے سے نہیں آنا چاہتے ورنہ آ چکے ہوتے. لیکن اس کے بعد آپ کو پتا چلے اگر آپ گورنمنٹ میں آگے کہ دنیا کتنی الگ ہے. جماعت اسلامی ہم سے زیادہ دنیا کو کوئی نہیں جانتا, ہم سے زیادہ دنیا کو کوئی نہیں جانتا, ہمیں سب پتا ہے. ہم نے اس یہ عمران خان بھی کہتے تھے کہ مجھے سب پتا ہے. نہیں ہمیں, میں تو کہتا ہی نہیں, ہمیں سب پتا ہے. سر جماعت اسلامی کا امیر سب کچھ ہے سر, شورا آپ کی جیب میں ہے, آپ جو چاہے کریں. کوئی نہیں, ایسے ہی ہے سر. آپ تو 5 سال بعد ریٹائر نہیں ہوتے, آپ جب تک چھوڑیں گے نہیں ریٹائر نہیں ہوں گے. آپ میں ڈیموکریسی کون سی آپ کی عمارت کے اندر سے؟ لیکن اب یہ پھر پوچھ رہا ہوں میں آپ سے, آپ کی ہے کوئی فکس 5 سال بعد پھر ہو جائیں گے آپ؟ کیوں ہو جائیں گے, کیوں ہو جائیں گے؟ دیکھیں چینج بھی ہوئے ہیں, ایسا تو نہیں ہوا نا, چھوڑا بھی ہے اور بیمار ہوئے تو منور حسن صاحب ہو گئے. بھائی اب اس کو چھوڑیں, نہیں بھائی لوگوں کی رائے سے بنتے ہیں نا, آسمان سے تو نہیں آتے. اچھا لوگ رائے دیتے ہیں تو پیپلز پارٹی والے اگر آپ جس کو جاگیرداری کہہ رہے ہیں, اگر 1970s کو ووٹ پڑ رہا ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے اس میں؟ ان کو ووٹ پڑا, میں نے خود جا کے دیکھا ہے, جو ووٹ ان کو پڑا, لوگوں کے پاس روٹی, میرے پیارے بھائی, جو ووٹ کپڑا مکان ووٹ بھٹو کا ہے, جو ووٹ ان کو پڑا اس پہ ہمیں اعتراض نہیں. تو پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ووٹ کا وہ بدل جائے نا, طریقہ بدل جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جینوئن طریقے سے. آپ چینج نہیں کر سکیں گے سر, آپ کہہ رہے ہیں نا, اچھی بات ہے آپ کی باتوں سے, میں ایگری کرتا ہوں. جاگیرداری سسٹم نہیں ہونا چاہیے, ڈائنیسٹی پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے اس میں بھی, کیونکہ آپ کے اس میں بھی ہمارے یہاں نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ قاضی صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی بیٹی, جبھی تو میں کہہ رہا ہوں اچھی بات. لیکن پاکستان کی عوام لائک دس ڈائنیسٹی پالیٹکس, انہوں نے اس لیے کہ آپ نے کوئی آپشن نہیں دیا نا. دیکھیں نا آپشنز بڑی آئیں, پیپلز پارٹی کے بعد نون لیگ آئی, وہ بھی ڈائنیسٹی, پیپلز پارٹی وہ بھی ڈائنیسٹی, JUIF وہ بھی ڈائنیسٹی, ANP وہ بھی ڈائنیسٹی. جو عمران خان اس کی ڈائنیسٹی نہیں ہے نا, آج اس کا نہ آگے کو پوچھنے والا نہ پیچھے کو پوچھنے والا, آگے کو چلانے والا نہیں. جماعت اسلامی کی, اچھا آپ سنیں, یہ تو عوام لائک کرتے ہیں. سنیں مشرقی پاکستان کو چلو دیکھ لو, ایک مثال دے دیتا ہوں. جماعت اسلامی تو ایک ہی تھی نا پہلے, وہ ملک بن گیا. وہاں جماعت اسلامی پہ 15 سال تو یہ والے اور اس سے پہلے بھی پابندی لگی, پھانسیاں لگی. آپ پھانسیوں کا تذکرہ کر رہے تھے نا, تو پھانسیوں سے وہ پارٹیاں ختم ہو جاتی ہیں جو افراد پہ, شخصیات پہ, خاندان پہ. ختم نہیں ہوئی, نہیں وہ تو ان کی چل رہی ہے نا آگے, ٹھیک ہے. لیکن جماعت اسلامی کی پوری لیڈرشپ کو مار دیا, ہزاروں کو جیل میں ڈال دیا, شدید تشدد کیا گیا,
ان کے لیے سارے راستے بند کر دیے گئے. لیکن جب آپ نے دیکھا جب لوگ سنیں میری بات, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ آج جماعت اسلامی پوری طاقت کے ساتھ امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش سے بات نہیں کر رہے, امیر جماعت اسلامی پاکستان سے بات کر رہے ہیں. میں مثال, جماعت اسلامی تو ایک ہی تھی نا یہ. ہاں لیکن اب تو جب پاکستان میں کیا مولانا مودودی کو پھانسی کی سزا نہیں ہوئی؟ کیا ان کو جو ہے ملٹری کورٹس نے سزا نہیں دی تھی؟ اس کے بعد ہوئی تو ان کے بعد نہیں ہوئی تھی. میں کہا لوگوں کو بتا دو, لوگ یہ نہ سمجھیں کہ پھانسی ہوئی تھی. 2 سال ایک دفعہ, 2 سال ایک دفعہ, 4 سال ایک دفعہ. میاں طفیل محمد جیل میں نہیں گئے تھے؟ سب جیل میں جاتے ہیں, سب اس کو وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آزمائش سے بچائے. لیکن ہم جس راستے میں آئے ہیں اس میں ہم نے کوئی یہ تو طے نہیں کیا کہ ہم بالکل ٹھنڈے میں یہ بات ہی نہیں کر رہا, آپ جیلوں کی طرف میں تو پارٹی اگر ہوگی جینون اپنے راستے پہ کھڑی ہوگی تو وہ پھر رائے عامہ کو متاثر کرے گی. کہ آپ لوگوں کو جو کہ شخصی پارٹی نہیں ہے, جو ڈائنیسٹی پارٹی, عوام نے ریجیکٹ کیا ہے. عوام نے اس کے بدلے میں ایک چینج مانگی تھی عمران خان کی, لیکن اس کا بھی اب ہم آگے دیکھتے ہیں ڈائنیسٹی پالیٹکس سے اس کا کوئی. میرے بھائی عوام پہ چھوڑ دو, پھر عوام پہ چھوڑ دو, آپ کا سب کو کام کرنے دو. ٹھیک ہے, آپ کر تو رہے, آپ تو جلسہ وہاں کریں, ٹھیک ہے, کام کرنے دیں. اور اگر ہم کہیں جیتے ہیں تو جیتنے دو, ہارے تو ہارنے دو. میئر بن رہا تھا تو بننے دیتے ہیں نا, جو سیٹیں ہمیں ملی ہوئی تھیں وہ ہمیں دے دیتے ہیں نا. اس کی کیا گارنٹی ہے کہ نیکسٹ ٹائم اگر عوام آپ پہ ٹرسٹ کرے آپ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھ جائیں گے؟ کیوں بیٹھیں گے؟ جو بھی ہوگی وہ. میرے بھائی بات سنو, بات یہ ہے کہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے کر اور گدے گھوڑے کو ایک ساتھ ملا کر تو آپ ساری باتیں کر سکتے ہیں. ہماری ہسٹری ہے, ہم اگر ملک کے لیے اور قوم کے لیے اگر انڈیا سے جنگ ہوگی تو ہم کس کا ساتھ دیں گے؟ اپنی حکومت کا ساتھ دیں گے, وہی ہم نے دیا. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم نے غلط کیا تو ہم نہیں, میں وہ سوال اٹھا بھی نہیں رہا, ٹھیک ہے نا. لیکن بلکہ آپ نے البدر الشمس بڑا اچھا کیا بنگال کے اندر جب پاکستانی فوج کو سپورٹ کیا. دیکھیں نا, ہم تو وہ نیریٹو بنانا, بعض لوگ دیکھیں لڑائی آپ کی کسی سے ہوتی ہے اور پاکستان کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں بعض لوگ. ہم وہ نہیں کریں گے, ہم کریں گے حق کی اور انصاف کی بات. اس لیے کہ اللہ بھی ہم سے یہ کہتا ہے کہ یار کسی کی دشمنی آپ کو حق سے نہ ہٹائے, عدل سے نہ ہٹائے. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے ہم جہاں تک ملک کی دفاع کی بات ہوگی تو جس کے ساتھ بھی انٹریکشن کرنا ہوگا کریں گے.